اچھا جی، آپ نے مجلس 13 میں کہا کہ نماز فرض کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا منع ہے، جبکہ بخاری مسلم میں تو بلند آواز سے ذکر فرض نماز کے بعد موجود ہے، نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا تھا، پلیز اس کی وضاحت کر دیں۔ وہ اس کی وضاحت کئی بار کی ہے، یہ بھی آپ کے بابوں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی، یہ آدھی باتیں آپ سے کرتے ہیں۔ ہمارا تو کئی سال پہلے فرض نماز کے اذکار والا لیکچر ریکارڈڈ ہے، مسئلہ 111B گرین کارڈ والا، جس میں نے بتایا تھا کہ بخاری مسلم میں واقعی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زمانے میں فرض نماز کے بعد بلند آواز ذکر ہوتا تھا، لیکن سر وہ ذکر بھی اپنے علماء سے پوچھے کیا ہوتا تھا، وہ آپ والا ذکر نہیں تھا جو آپ کے بابوں نے سکھایا ہے، وہ ہے جو کتابوں میں ہے، بابوں میں نہیں، کتابوں میں۔ آپ کو میں انٹرنیشنل نمبر بتا دیتا ہوں بخاری کا، صحیح بخاری میں 842، مسلم میں 1316۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرض نماز کا مکمل ہونا تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا۔ فرض نماز کے فوراً بعد نبی علیہ السلام بلند آواز سے پڑھتے تھے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ نہیں ہے، یہ دھوکہ دیا آپ کو، جہاں سے بلند آواز کا ذکر ہے وہاں پہ بھی یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ میں آپ کو ٹائلٹ میں جاتے وقت مسجد میں جانے کی دعا سکھا دوں اور مسجد میں جاتے وقت ٹائلٹ کی۔ بھائی فرض نماز کے بعد جو بلند آواز سے ذکر ہے وہ نبی علیہ السلام نے سکھایا ہوا ہے، اللہ اکبر ہے، تکبیر کی آواز اور یہ بلند آواز سے ذکر۔ اچھا ایک حدیث یہ صحیح مسلم سے لے کے آتے ہیں، وہ بھی میں نے اس میں ڈالی ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح مسلم میں ہے 1343۔ عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اس کا جو طریق ہے نا مشکات میں، اس میں مشکات والے امام سے تھوڑا سا مس ہینڈل ہو گیا مسئلہ، انہوں نے اس کے ساتھ لکھ دیا ہے کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد بلند آواز سے پڑھتے تھے یہ، حالانکہ مسلم شریف میں بلند آواز کا ذکر نہیں ہے، مسلم شریف میں ہے کہ صرف یہ پڑھتے تھے۔ البتہ اگر بلند آواز والا بھی مشکات والا بھی وہ بات مان لی جائے، جو کہ ہے ہی نہیں ہے، ان کو وہم ہو گیا لکھنے میں، کیونکہ مسلم تو موجود ہے نا، انہوں نے مسلم سے نقل کیا، نقل کرنے میں بڑے بڑے اماموں کو وہم ہو جاتا ہے۔ مسلم شریف 1343 دیکھ لیں، اسلام 360 میں بھی PDF بھی دیکھ لیں، تو وہ بھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ والا ذکر ہے، وہ یہ والا نہیں۔ اور نہیں جی وہ ترمذی میں حدیث ہے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، تو میرے بھائی سب سے افضل ذکر اگر لا الہ الا اللہ ہے، اس کی بنیاد پہ آپ نے فرض نماز کے بعد یہ ذکر کرنا ہے، تو پھر آپ ہر جگہ یہی ذکر کریں، آپ نماز میں بھی سبحان ربی العظیم کی جگہ لا الہ الا اللہ ہی پڑھیں، ٹھیک ہے جی، ہر جگہ وہ پڑھیں۔ بھائی ہر جگہ نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا، بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی، اس میں الفاظ تھے بی نبی کا ارسلتا، میں ایمان لایا اس کتاب پہ جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوئی، اس صحابی نے پڑھ دیا بی رسولی کا ارسلتا، اس سے بہتر الفاظ پڑھ دیے۔ نبی تو سارے ہی انبیاء ہیں، رسول تو صرف 315 ہے آؤٹ آف 1,00,000 کم و بیش، یہ 1,15,00,000، 315 رسول ہیں، باقی سارے نبی ہیں۔ سپرلیٹو ڈگری استعمال کی، بی رسولی کا ارسلتا، آپ نے فرمایا میرے الفاظ کیوں بدلے، تو کہہ بی نبی کا ارسلتا، جو میں نے تعلیم فرمایا۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ تو جو پیغمبر نبی کے لفظ کو رسول نہ کرنے دیں، اس کو بہتر نہ بنانے دیں، وہ آپ کو فیبریکیشن کی اجازت دیں گے۔ تو بلند آواز سے ذکر کیا ہوتا تھا؟ اللہ اکبر، جو ہمارے اہل حدیث کرتے ہیں اور بعض دیوبند بھی کرتے ہیں۔ اب بریلویوں میں بھی آہستہ آہستہ یہ چیز آنا شروع ہو گئی ہے ماشاءاللہ۔ اور یہاں پہ میں علماء عرب کی بھی یہ غلطی بتا دوں، علماء عرب یہ والا ذکر کھا گئے ہیں، اور وہاں پہ جو آپ کو مسجدوں کے اندر اذکار کے پوسٹرز ملیں گے نا، اس میں اللہ اکبر لکھا ہی نہیں ہوتا، صرف استغفر اللہ لکھا ہوتا ہے۔ وہ مسلم شریف میں حدیث ہے نا، عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نماز پھیرنے کے بعد اپنا چہرہ اس وقت تک قبلے سے واپس نہیں کرتے تھے آڈینس کی طرف جب تک کہ 3 دفعہ استغفر اللہ نہ پڑھ لیں اور 1 دفعہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ ہم نے گرین کارڈ میں ڈالا ہوا ہے فرض نماز کے بعد کے اذکار، اور ہمارا ایک برو کارڈ ہے صبح و شام کے سنت اذکار، یہ آپ ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ahlsunnatpak.com سے، اینڈرائڈ ایپ بھی بنی ہوئی ہے اس میں نے ڈالا ہوا ہے۔ تو وہ جو عرب کے لوگ ہیں نا، ان کے کارڈ پہ اللہ اکبر نہیں لکھا ہوتا،
نہ ان کے بینرز پہ مسجدوں میں استغفر اللہ لکھا ہوتا ہے. میں کہتا تھا کہ یار یہ انہوں نے بخاری مسلم جو دونوں میں ذکر ہے وہ تو چھوڑ دیا ہے اور مسلم والا ذکر لے لیا ہے صرف. ہم تو خیر دونوں لیے ہوئے ہیں. وہ بعد میں پتہ چلا کہ علماء عرب کہتے ہیں کہ یہ جو بخاری مسلم میں الفاظ ہے نا تکبیر، وہ کہتے ہیں تکبیر سے مراد استغفر اللہ ہے، اللہ اکبر نہیں ہے. تو وہ بلند آواز سے 3 دفعہ پڑھتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. حالانکہ بلند آواز سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا فرض نماز کے بعد خلاف سنت ہے. بلکہ ہمارے یہاں پہ وہ شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب تو کہتے ہیں یہ وہ بدعت ہے جو اہل حدیثوں میں داخل ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے بلند آواز سے استغفر اللہ اونچا پڑھنا، بلند آواز سے صرف اللہ اکبر پڑھنا ہے، استغفر اللہ آہستہ آواز سے پڑھنا ہے. اور وہ بلند آواز سے علماء عرب پڑھتے ہیں استغفر اللہ. تو میں نے شیخ زبیر صاحب سے بھی ڈسکشن کی وہاں بھی، تو وہ کہنے لگے جو تکبیر سے مراد استغفر اللہ ہے. یہ کون سی ڈکشنری میں تکبیر سے مراد استغفر اللہ ہے؟ ڈکشنری میں تو استغفر اللہ جو ہے وہ استغفار عربی کا لفظ ہے. تکبیر کہتے ہیں بڑائی بیان کرنے کو. استغفر اللہ میں کوئی بڑائی نہیں بیان ہوئی ہوئی ہے، بلکہ آپ نے اپنی کمزوری اللہ کے حضور بیان کی ہوئی ہے کہ میں تیری طرف رجوع لاتا ہوں. اللہ اکبر، تمام بڑائیاں اللہ کے لیے، یہ بڑائی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں استغفر اللہ بھی اللہ کی، آپ نے اللہ کو بڑا مان لیا خود کو چھوٹا. پھر جب کوئی مولوی آپ کو پتہ ہے نا بال کی کھال اتارتے ہیں نا، ان کا علاج پھر کیا ہوتا ہے؟ پھکی جو پاکستان سے ملتی ہے، پاکستان میں بھی صوبہ پنجاب میں جہلم نام کا ایک شہر واقع ہے، وہاں سے ملتی ہے. وہ ہر جگہ ملتی ہے، ویسے تو یوٹیوب پہ تو دنیا کے 7 بر اعظموں میں ملتی ہے. اینٹی وینم الزامی جواب پھکی پنجابی میں. ان کے ہی اصول و مبادی پہ، جیسے کوبرا سانپ کاٹ دینا تو کوبرے کے زہر سے ہی اس کا علاج ہوتا ہے. ان کا پھر میں اسی زہر سے علاج کرتا ہوں کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے، جب رکوع میں جاتے تو تکبیر کہتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے، جب سجدے میں جاتے تو تکبیر کہتے، اور 4 رکعتوں میں 22 دفعہ تکبیر کہتے. یہ بنو امیہ کے گورنروں نے جب یہ بدعت شروع کی، حضرت عثمان کے گورنروں نے، تو ابو ہریرہ نے پھر ان کی اصلاح کی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کہ یار یہ تم یہ بدعت کر رہے ہو، تکبیرات بلند کرنی ہے. تو اس میں الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ تکبیر کہتے. تو ہم علماء عرب سے کہیں گے پھر آپ نماز بھی استغفر اللہ سے شروع کیا کریں، تاکہ ہم آپ کی نماز پہ استغفر اللہ پڑھیں کہ یہ خلاف سنت ہے. وہاں بھی تکبیر کے الفاظ ہیں. اچھا، اسی طریقے سے بریلوی اور دیوبندی اس حدیث کو دوسری طرف لے گئے. وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ایک کتاب ہے منہاج السوی، اس میں انہوں نے کہا یہ حنفیوں کی مشکات المصابیح ہے. اس میں انہوں نے لکھا رفع الیدین نہ کرنے کا بیان. اس میں پہلی حدیث یہ لے کے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے، رکوع میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک اسی طرح نماز پڑھتے تھے. اور اللہ کی قسم میں ابو ہریرہ تم سب سے زیادہ رسول اللہ کی نماز سے واقف ہوں. یہ تو آل امیہ کے گورنروں کو وہ نماز سکھا رہے تھے جنہوں نے وہ پہلی تکبیر اونچی کہتے تھے، باقی تکبیرات انہوں نے آہستہ کر دی تھی، تو ان کی بدعت کو ختم کرنے کے لیے. تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو لے لیا، اس میں رفع الیدین نہ کرنے کا بیان، لیکن وہ بھول گئے کہ اس میں تو پہلا رفع الیدین بھی کوئی نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں آپ پہلا بھی چھوڑ دیں، اس میں سبحان ربی العظیم بھی کوئی نہیں ہے، وہ صرف تکبیرات کا بیان تھا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ تو سیدنا علی نے پھر سنت جاری کی ہے. بخاری مسلم میں آتا ہے عمران ابن حسین سواد کے ساتھ. وہ کہتے ہیں جب کوفہ کلیئر کیا جنگ جمل کے بعد مولا علی علیہ السلام نے، تو انہوں نے کوفے میں نماز ہمیں پڑھائی، تو ہر اٹھک بیٹھک پہ اللہ اکبر کہا، سوائے رکوع سے اٹھتے وقت سمی اللہ لمن حمیدہ کہا. تو تابعی کہتے ہیں جب مولا علی نے اسلام پھیرا تو عمران بن حسین نے اسلام پھیرنے کے بعد میرا ہاتھ پکڑا اور انہوں نے کہا آج علی نے مجھے وہ نماز پڑھا دی ہے جو نبی علیہ السلام ہمیں پڑھاتے تھے. یعنی حضرت علی کے دور تک نماز کا حلیہ آل امیہ کے گورنروں نے بگاڑ دیا تھا، یہ تو مولا علی نے اس نماز کو دوبارہ صحیح ٹریک پہ چڑھایا. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. اور یہ عمران بن حسین کے بارے میں مسلم شریف میں آتا ہے کہ فرشتے ان کو سلام کرتے تھے. تو اس کے اوپر میرا ایک کلپ ہے، فرشتوں کا سلام سننے والا، انجینئر محمد علی مرزا لکھے. تو اس کلپ میں نے یہ ساری حدیثیں بتائی ہیں. یہ وہ عمران بن حسین ہے جو کہتے ہیں علی نے آج ہمیں وہ نماز پڑھائی ہے جو ہم اتنے عرصے سے پڑھی نہیں تھی. یہ تو حضرت علی نے کئی چیزیں جو ہیں وہ بدعات کو ختم کیا، ان میں سے ایک یہ تکبیرات والا بیان بھی تھا. تو تکبیر کا جب ذکر آتا ہے تو پھر ساری باتیں آ جاتی ہیں. تو یہ فرض نماز کے بعد جناب یہ آپ کے بزرگوں والا ذکر نہیں ہے، یہ کتاب و سنت والا ہے. نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی.
ٹھیک ہوگا جی، یہ جناب عام کریں، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا یہ سوال ہو گیا۔ اجتماعی دعا بدعت ہے، مگر آپ نے آج نماز کے بعد جو اجتماعی دعا کرائی ہے اس کی وضاحت کر دیں۔ اجتماعی دعا کوئی بدعت نہیں ہے، سنت ہے۔ اجتماعی دعا کون سی؟ جو وسیلہ اور توسل کے طور پر ہو۔ صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑ جاتا تو وہ حضرت عباس بن عبد المطلب کو لے کر پیش ہوتے اور کہتے اللہ جب تک تیرے نبی موجود تھے ہم ان سے دعا کروایا کرتے تھے، اب ان سے کروا رہے ہیں، دعا کی برکت سے بارش نازل ہوئی۔ اس کو کہتے ہیں وسیلہ اور توسل بنانا، کسی نیک آدمی کو اس طریقے سے دعا کروا سکتے ہیں۔ امام مسجد کو بھی آپ نماز کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ جی میرے فلاں صاحب بیمار ہیں یا فوت ہو گئے، ان کے لیے دعا کر دیں۔ لیکن فرض نماز کے بعد جو اجتماعی دعا انہوں نے شروع کروائی ہوئی ہے نا، یہ تو بدعت ہے، اور یہ ایسی بدعت ہے کہ بدعت پکڑی جاتی ہے۔ یہاں پہ دیوبند اہل حدیث کو یہ دعا کے ہی منکر ہیں، حالانکہ رائے ونڈ جو دیوبندیت کا سب سے بڑا مرکز ہے، اگرچہ دیوبند والی نیگیٹو چیزیں ان میں کئی ایک نہیں ہے، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں تبلیغی جماعت والوں کی، وہاں پہ فرض نماز کے بعد دعا ہی نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں یہ کون سی سنت ہے جو آپ کے شہر میں آ کے سنت بن جاتی ہے اور لاہور کراس کرتے ہی رائے ونڈ پہنچ کے وہ بدعت ہو جاتی ہے، وہاں کے لیے ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ حدیث بھی وہ ابو داؤد ترمذی سے ایک پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس امام کے اوپر سختی فرمائی ہے جو اپنے لیے تو دعا کرے لیکن اپنے مقتدیوں کے لیے نہ کرے۔ اس میں کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا کرے؟ وہ تو یہ ہے کہ امام کا حق ہے، جس طرح میرا بھی حق ہے، میں پوری دنیا پہ اپنے آڈینس کے لیے دعا کرتا ہوں، اس طرح امام کا حق ہے کہ جب بھی اپنے لیے دعا کرنے لگے اپنی مقتدیوں کو یاد رکھے۔ اس میں اجتماعی دعا کا کہاں ذکر لکھا ہے؟ جان بوجھ کے گھسیٹ کے نکال لیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ بالکل انہوں نے جعلی مسئلے بنائے ہوئے ہیں۔ اگر وسیلہ اور توسل کے طور پہ کبھی ہو تو وہ کروائی جا سکتی ہے، باقی کنٹینیوسلی کرنا کسی کے نزدیک نہیں ہے۔ آپ دیوبند کے علماء سے بھی پوچھیں بریلویوں کے، وہ کہیں گے یہ بزرگوں نے سکھایا تھا کہ دعا امت سے اٹھ نہ جائے، بزرگوں کو زیادہ فکر تھی امت کی، پھر امت کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے تو وہ آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے نا۔ امت کو فکر پڑ گئی ہے کہ اب دین کے ساتھ کیا کیا جائے، جو انہوں نے کر دیا ہے۔ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی۔